اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور پاک علیہ السلام کی بدعائیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ تمام صحابہ حاضر ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام جب ممبر پر ختم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب دوسرے ممبر پر ختم رکھے فرمایا آمین۔ جب تیسرے ممبر پر ختم رکھے تو فرمایا آمین۔ جب خطبہ ہونے کے بعد جب آپ نیچے اترے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی بھی آمین آمین نہیں سنے۔ تو حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے، جب میں ممبر پر پہلے قدم مبارک رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، آ کر کہا، ہلاک ہو جاؤ وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے قدم پر رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے، ہلاک ہو جاؤ وہ شخص جو آپ کا نام سنے آپ پر درود نہ پڑھے ہو۔ میں نے فرمایا آمین۔ جب میں نے تیسرے قدم پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک ہو جاؤ وہ شخص جس کے والدین کی خدمت نہیں کیا اور وہ جنت میں جگہ داخلہ نہیں فرمایا۔ میں نے فرمایا آمین۔ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بدعائیں دی اور حضور پاک علیہ السلام نے 3 بدعاؤں پر آمین 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 کہا۔ عزیزان محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے سرکار مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر قدم رکھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی، ہلاک ہو جاؤ وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ آپ نے آمین فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ وہ شخص جو حضور پاک علیہ السلام پر درود پڑھے، حضور پاک علیہ السلام کا نام پڑھے اور درود نہ پڑھے۔ اور آتا ہے بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص جو سرکار مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے درود نہ پڑھے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم حضور پاک علیہ السلام کا نام ہو ضرور ہم درود و سلام پڑھو، درود بھیجو، اور حضور پاک علیہ السلام کا نام سنیں تو فوراً ہم درود پڑھیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کی خدمت کرو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الوالد اوسط الابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا دعا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام نے 3 ممبر پر جب آپ نے آمین 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 کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعائیں دی اور آپ نے آمین فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے اس مہینے کو غنیمت سمجھ کے اللہ کی عبادت کریں، اور اس مہینے میں رمضان میں ہم عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ضرور ہم حضور پاک علیہ السلام کا نام سنیں، ضرور سرکار مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھیں، اور ہمارے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرے، ان کی عزت کرے، ان کا ادب احترام کرے، ان کی خدمت کرے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، اگر ہمیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے یا کوئی بھول چک ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، اور ہمیں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے روزوں کو، نماز کو، تراویح کو، تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، کہنے اور سننے کا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو کچھ کہا گیا ہے اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی آلہ واجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، یہ قاضی عبدالرشید جو یوٹیوب چینل ہے، آپ تمام حضرات سے میری ادباً گزارش ہے، آپ حضرات اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے ہم پر رحم کا کرم کا معاملہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں بے انتہا قبول فرما، والحمد للہ رب العالمین۔